میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے۔ آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا۔ کیا کہتے ہیں، وہ سوکھی لکڑی لے کر میں میدان میں اترا، اسی سے کئی کافروں کو مارا۔ وہ تلوار سے زیادہ اثر کرتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ مدد جو صحابہ کو آئی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت۔ ان کا یقین تھا رسول اللہ کی ذات کا کہ ہم نبی کے پیچھے ہیں، اترنا ہمارا کام ہے، فتح دینا مولا کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا 300 صحابہ سے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، یہ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، صحابی رسول ہے۔ جب عراق فتح ہوا تو ان کو ایران بھی جانا تھا۔ عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کراس کرنے کے لیے کوئی برج نہیں۔ ایرانی فوج نے سارے پل توڑ دیے تھے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر سے کراس کر کے آ نہ جائے، سارے پل توڑ دیے۔ سعد بن ابی وقاص کا حوصلہ نہ توڑ سکے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلنا ہے، سبوں نے کہا چلنا تو ہے لیکن دریا ہے، میرا موبائل دریا ہے، کوئی پل نہیں، کوئی برج نہیں، دریا دجلہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی ندی کا نام ہے، گہرائی بھی زیادہ ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا حوصلہ پھر بھی پست نہیں۔ تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے کہ جائیں اس طرف تو کیسے جائیں؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کسی پل کسی برج کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھوڑے لو اور پانی میں ڈال دو، بیٹھ جائے پار کرانے والا کی طرف سے ہے۔ دریائے دجلہ کے اوپر 300 صحابہ نے گھوڑے ڈال دی اور گھوڑے ایسے چلتے ہوئے گئے یہاں تک کہ دریا پار کر لیا، کسی گھوڑے کے ساتھ تک پانی نہیں آیا۔ وہ چل پڑے، صحابہ کی سواریاں پانی پر چلتی رہی، دریا عبور کر کے آ گئے۔ ایران کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا تو یہ تو آنے والے انسان نہیں جنات نظر آتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا دیوان گارے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے حال تھے، اگر وہ پانی پر گھوڑے ڈال دیں مولا اس پر خشکی جیسا راستہ پیدا کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہ وہی عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، کھوجے کھاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مصر میں جب اسلامی حکومت آئی، وہاں ایک بری رسم، ایک برا رواج چلتا تھا۔ عمرو بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے دیکھا جو مصر میں بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک 16-17 سال کی حسین تو پھر دریائے نیل لبادہ بھر جاتا تھا۔ یہ ان کی بری رسم، ان کا برا رواج ہر سال چلتا تھا۔ جب اسلام وہاں پر آیا لوگوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمیں ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو پانی اوپر نہیں آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ حقیقت میں پانی سوکھنے لگ گیا، دریائے نیل سوکھنے لگ گیا اور نیچے چلا گیا، وہ گھبرا گئے، کیا یہ رسم و رواج کو جاری رکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دریا کو بہانے کے لیے، پانی کو اچھال لانے کے لیے یہ بری رسم کو زندہ رکھنا پڑے گا؟ اسی کشمکش میں عمرو بن عاص نے خط لکھا مدینے میں عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس جب خط آیا، سنو اے مسلمانوں، جو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں نفع کیا ہے، حضور کی وفاداری میں فائدہ کیا ہے، کان کھول کر سن لے، فائدہ میں بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب اس کے بعد جواب میں ایک خط عمرو بن عاص کو لکھتے ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھتے۔ آج تک سنا ہے کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھ کے کہا ہو، پانی کو خط لکھا ہو کسی نے؟ یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے، راج ہے۔ خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں دے دینا،
دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھا اور بھیجا حضرت عمرو بن عاص کے پاس۔ جب عمر بن خطاب کا خط آیا، جب دونوں خط آئے اپنا خط رکھ لیا، دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا۔ تاریخ میں موجود ہے اچانک جوش آیا پانی میں اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا، اور اتنا ہی نہیں 1400 سال گزر گئے، آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہو، تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو، دنیا تو دنیا ہے، پانی پر بھی مولا تمہارا راز قائم ہے۔ جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول، ٹک کر کے تو دیکھو اے جوان، ٹک کر کے تو دیکھو۔ میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو، کاش ہمارے مجمع سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کریں، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے، اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے، اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا۔ جس دن یہ نوجوان طے کر لو تو پھر بازار نبی میں بکنے کی بات شاعر نے کہا ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ ایک دن تم بھی اعلان کرو گے، تمہیں بھی وہ عزتیں دیکھنی ہوں گی، جو کچھ بھی عزت ہمیں ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ وفاداری کرو، وفاداری کرو۔ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے؟ دنیا کے لال کا چہرہ سب سے حسین ہے؟ سب سے حسین چہرہ ہونے کا تمہارا عقیدہ ہے تو پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اس حسین چہرے کی طرح تم اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر سب سے حسین چہرہ وہ ہے تو پھر دنیا کے چہروں کی ابتدا کیوں کرتے؟ اے غیر نتھو کھیرے کے پیچھے چل پڑے جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ آج ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک نے تو ایسا مجرے کرنا سکھایا، نعوذ باللہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ تمہیں نہ مرد بنانا چاہتے نہ عورت، ایک بیچ کی مخلوق بنا کر چھوڑ دیں گے، اور اس کے باوجود تم اس کو فیشن سمجھتے ہو، فیشن سمجھتے ہو۔ اچھا بھلا نوجوان اپنے کانوں میں بالیاں پہننے لگ گیا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگ گیا، اچھا بھلا نوجوان چوٹی رکھنے لگ گیا، اچھا بھلا نوجوان کپڑے پھاڑ کر پہننے لگ گیا۔ میں پوچھتا ہوں تجھے دنیا کا یہ فیشن پسند آتا ہے؟ اے نوجوان اگر میرے مصطفیٰ سے عشق ہوتا تو تو یہ کہتا، دنیا اگر ننگا رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمینہ کے لال کی ابتدا کر کے فخر کروں، شرم کے لباس میں فخر کروں گا۔ دیکھنا پھر عزتیں کیا ہوتی، عزتیں کیا ہوتی میرے عزیزوں، یہ صرف ہمارا لباس ہے، لوگ عزت کرتے ہی میرے مصطفیٰ کے لباس کی، سنت کی وجہ سے۔ اور جب یہاں پر یہ عزت ہے
تو قبر میں بھی ہوگی اور حشر میں بھی. آج کا میرا میسج یہی ہے, یہی میرا میسج ہے جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا. کان کھول کر سنو, 100 سال پہلے کہا تھا. وہ میسج کیا ہے؟ آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگو, آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگو سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بس اسی پر زندہ رہو کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جینا ہے, اور حضور پاک کے اخلاق کو زندہ کر کے دکھانا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, کچھ نوجوانوں کو شرم آتی ہے, ٹوپی رکھیں گے, داڑھی رکھیں گے, لوگ ملا کہنے لگیں گے. تمہیں لوگوں کے تانوں پر نہیں جینا ہے, تمہیں اپنے نبی کے لیے جینا ہے. لوگ کچھ نہیں کہتے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ارے دنیا والوں کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے پر کیوں شرم آتی ہے؟ شرم آتی ہے. بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آؤ, دنیا تمہیں بتائے گی. میں نے دیکھا ہے ایک صحابی رسول حضرت نعمان, یہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے. جب اس بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آ رہا ہے, اس نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا اور کرسی سونے کی کڑھائی کی ہوئی, سونے کی کڑھائی کی ہوئی کرسی بچھایا. حضرت نعمان آئے. دنیا کے اس چکا چوند سے کبھی میرے آقا کے غلام اس طرح دل نہیں دیتے بیٹھے. آئے اور اس دربار میں اپنی چھڑی سے اس ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چلوں گا. پھر جب کرسی کے پاس آئے اس کو ٹھوکر دے کر گرا دیا, کہا لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا. بادشاہ نے کہا اب تک یہ اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا. تم محمد عربی کے غلام و صحابی ہو, ان کے ترجمان, ان کے سفیر ہو. میں نے ریشم کا مہنگا قالین بچھایا اور سونے کی کڑھائی کی ہوئی کرسی بچھایا. اس صحابی نے ایک ہی جواب دیا, ایک ہی جواب دیا, تیری عزت, تیرا عزت کرنا اپنی جگہ پر, میں اگرچہ میرے مصطفیٰ سے دور ہوں لیکن ریشم میرے مصطفیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا. جس کو میرے نبی نے حرام کیا ہے ان کا غلام کبھی اس کو اپنا نہیں سکتا, چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ. اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا الہوس سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. الہوس اس کو کہتے ہیں نفس کا پجاری, خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا, اس کو الہوس کہتے ہیں. اور سیم و زر سونا چاندی کو, جو سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ان کو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا الہوس سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی ہے. ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. ہم نے نبی پاک کے غلاموں کو دیکھا ہے جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے ساری دنیا مولا ان کے قدموں میں لا کر رکھا ہے. آج میں یہی کہہ کر جاؤں گا, اے نوجوانوں, زندگی بہت کم ہے. حالات جس طرح کے یہاں پر ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے. جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں, سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے. تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا, ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا, ہماری اذانوں کا کیا ہوگا, ہماری ٹوپیوں داڑھیوں کا کیا ہوگا. تم اسی ٹینشن میں ہو. اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا حجاب, عورتوں کے نقاب, یہ شریعت کے مسائل, ہر دن نئی نئی خبریں. اس کا حل کیا ہے؟ ان سب مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں, ایک ہی بات, کہ محمد سے وفات ہو گئے, کہ محمد سے وفات ہو گئے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سارے مسائل کا حل ایک ہے, سارے مسائل کا حل ایک ہے. اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں, اندر سے خالی ہے. اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم. ایک پنڈت ہے اور وہ پروفیسر بھی ہے, انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا مولانا آپ کی باتیں بڑی بڑی ٹھیک ہے
عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہیں؟ کون کون ہے جو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے؟ کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی، مدینے کی زندگی کو جانتے ہیں؟ بات تو ٹھیک تھی، اسی لیے دنیا آج تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات، لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہے۔ اس لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں، دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹیسٹ اور دھرنا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤں۔ میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں، جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کرتا۔ کیا اے نوجوانوں، حضور کی محبت پر فدا ہو کر نعرے تو لگاتے ہو، صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو، رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر اگر تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے پردے کو چاک کرتی ہیں تو کیا یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے؟ شرم آ جائے گی۔ تمہاری نسبت اگر میرے مصطفیٰ سے ہے تو تمہاری آنکھیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ ایرے غیرے کو نہ دیکھے بلکہ آنکھیں سنبھال کر رکھے۔ میں آنکھیں اس لیے سنبھالا ہوں کہ دیکھنا ہے تو مجھے تاجدارے کا امام کو دیکھنا ہے، سب سے حسین چہرے کو دیکھنا ہے۔ آنکھیں بچاؤ، اپنے اخلاق بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ بس اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نوجوانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ